ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بیٹھیں سنیں کہانی۔ آج کی کہانی ایک یتیم بچی کی کہانی ہے، لیکن کہانی سننے سے پہلے اس کہانی کا پس منظر سن لیجئے۔ بچیوں، لڑکیوں اور خواتین کی سب سے زیادہ قدر، سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جو قومیں مسلمان نہیں ہیں، ان کے یہاں لڑکیوں کو اور خواتین کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، بہت ذلیل سمجھا جاتا ہے، انہیں مردوں کے برابر کا نہیں سمجھا جاتا۔ مکہ کے مشرکین کے یہاں بھی بچیوں کی اور لڑکیوں کی اور عورتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو غم اور غصے سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا۔ بعض ظالم ایسے تھے کہ جو لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے لڑکیوں اور خواتین کی عزت اور قدر میں اضافہ کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی کسی سے کمتر نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ برا وہ ہے جو برے کام کرے، چاہے مرد کرے یا عورت کرے۔ اچھا وہ ہے جو اچھے کام کرے اور اللہ سے ڈرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے۔ آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت اور احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ تو خواتین کی عزت اور احترام میں جو اضافہ ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ داخل ہوگا، جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہو کر کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم گھرانوں میں ماں کی عزت، ماں کا احترام اور ماں کی خدمت کرنا فرض سمجھا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی جو قومیں مسلمان نہیں ہیں وہ عورتوں کو مردوں کے برابر نہیں سمجھتی۔ آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے طالب علم ہیں۔ جو 10ویں کے طالب علم ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری تمام انسانوں کی جو ماں ہیں حضرت حوا علیہ السلام، ان کو انگریزی میں ایو کہا جاتا ہے، ایو۔ ان ظالموں نے حضرت حوا کے نام سے، اسی ایو سے ایک لفظ بنایا ہے ایول۔ ایول کا مطلب ہے برائی، بدی۔ یہ لوگ عورتوں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو صرف برے کاموں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، جمناسٹک کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، اشتہاروں میں نچانے کے لیے، یا دفتروں اور دوسری جگہوں پر شو پیس بنا کر رکھنے کے لیے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں عورتوں کی بہت عزت اور بہت احترام ہوتا ہے۔ آج کی جو کہانی ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دوست بھی۔ ان کی شہادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ حضرت حمزہ کی ایک کمسن بیٹی مکہ میں رہ گئی تھی۔ مکہ اس وقت دشمنوں کا شہر تھا۔ طے یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کی اس یتیم بچی کو کسی طرح مکہ سے نکال کر کے لے آیا جائے۔ یہ ذمہ داری حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لی۔ حضرت زید بہت ذہین اور بہت بہادر آدمی تھے۔ وہ مکہ گئے اور حضرت حمزہ کی اس کمسن یتیم بچی کو کسی نہ کسی طرح سے نکال کر کے مکہ سے باہر لے آئے۔
پھر اس کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر مکہ سے طویل سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ ابھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی مدینہ میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ دو بہت بڑے بڑے اور جلیل القدر صحابی اس اونٹنی کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ یہ دو صحابی کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں کیوں اونٹنی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے؟ یہ اصل میں چاہتے یہ تھے کہ حضرت حمزہ کی اس یتیم بچی کی پرورش میں کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی کی یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چچا تھے۔ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کی میں پرورش کروں گا۔ حضرت جعفر بھی ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اس کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت جعفر نے یہ کہا کہ اس بچی کی سگی خالہ میری بیوی ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس یتیم بچی کی پرورش کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی، سگی بیٹی میری بیوی ہے، وہ خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس یتیم بچی کی پرورش کریں۔ جب ان دونوں بزرگوں کو مقابلہ کرتے دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ لوگ مکہ سے اتنی مشکلوں سے نکال کر اس بچی کو تو میں لایا ہوں، اتنا طویل سفر میں نے کیا ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں اس یتیم بچی کی پرورش کروں۔ اب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں صحابیوں کی باتیں سنی اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں بھی خالہ کو ماں سی یا ماسی کہتے ہیں، تو خالہ کا مرتبہ بھی ماں کے مرتبے کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن لوگوں کی ماں نہیں ہے، فوت ہو چکی ہے، تو وہ اگر اپنی خالہ کی خدمت کریں گے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ماں کی خدمت کا ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ بچی کی سگی خالہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، اس لیے بچی کی پرورش کا حق جو ہے وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو زیادہ ہے۔ تو اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ وہی عرب معاشرہ تھا جہاں بچیوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا اور ان کی پیدائش پر لوگ خفا ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، اور بعض لوگ ان بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد سے بچیوں کی، لڑکیوں کی، خواتین کی مسلم گھرانوں میں اتنی قدر ہوئی، اتنی عزت ہوئی کہ اتنی عزت، اتنی قدر دنیا کے کسی معاشرے میں، کسی قوم میں نہیں ہوتی۔ تو آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔